اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ انی جزیتہم اليوم النعیم المقیم بما صبروا علی استہزائکم بہم وَإِذَا لَكُمْ إِيَّاهُمْ، بے شک میں نے بدلہ دیا انہیں الیوم آج، النعیم مقیم، یہ مرادی معنی بیان کر دیا النعیم کا کہ آج سے کیا مراد ہے، وہ ٹھہرنے کے لیے نعمتیں دی یعنی کہ جنت کو بخشا۔ کس پر؟ بما صبر، اس بات پر جو انہوں نے صبر کیا، علی استہزائکم بہم، اور صبر کس پر کیا؟ ان کے مذاق اڑائے جانے پر ان کے ساتھ، وَإِذَا لَكُمْ إِيَّاهُمْ، کیونکہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ صحیح ہے، یہ معذوف کا اظہار ہے، یہ صلے کا بیان ہے کہ کفار نے مذاق اڑایا تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو جزا دی۔ انہم، بے شک وہ، ہم الفائزون، کامیابی پانے والے ہیں۔ بکسر الحمزہ، یہاں پر یہ صرفی نحوی تحقیق ہے کہ انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے انا پڑھنے کی اور انا پڑھنے کی؟ انا پڑھیں گے تو وجہ یہ ہوگی کہ درمیانے کلام میں آ گیا ہے، یا وہ دوسرا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر خبر جملہ واقع ہو تو پھر بھی انا پڑھتے ہیں، اور انا پڑھتے ہیں کیونکہ شروع میں آیا، اگر علیحدہ جملہ بنا ہے تو پھر انا پڑھیں گے۔ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بمغلوبہم، استینافی، یہ صلے کا بیان ہے، ان کے استینافی، ان کے استیناف کہتے ہیں مذاق اڑانے کے متعلق، کہ ان کے طلب کرنے کے متعلق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے، یعنی کہ ہم الفائزون، کامیاب ہو کر رہے۔ وَبِفَتْحِهَا، یہاں پر یہ ترکیبی احتمال ہے کہ جزیتموہم کا مفعول ثانی ہے، ہم الفائزون جو ہے نا یہ جزیتموہم کا مفعول ثانی ہے۔ قَالَ تَعَالَى لَهُم بِلِسَانٍ، کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی زبان کے ذریعے، اور ایک کتاب میں کل بھی ہے، کل بھی آیا ہے، ان نہیں ہے، لبستم تم ٹھہرے ہو، الا مگر، تھوڑے، کم لبستم، کتنے تم ٹھہرے ہو، فی الارض، زمین میں، فی الدنیا وفی قبورکم، آگے فی الارض زمین میں کا مصداق بیان کر دیا، یعنی کہ دنیا میں اور اپنی قبروں میں کتنے دن ٹھہرے ہو، داسینین، سالوں کی گنتی کے اعتبار میں کتنے ٹھہرے ہو، تمییزاً، یہ ترکیبی احتمال کہ عدد سنین یہ کیا ہے، تمییز ہے۔ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن کا بعض ہم عرصہ ٹھہرے ہیں، زیادہ نہیں ٹھہرے۔ شکون فی ذالک، یہاں پر یہ اس کا مصداق بیان کر رہے یومن او بعد یومن کا، کہ انہیں یقین نہیں تھا اس بارے میں، شکون شک تھا، یقین نہیں تھا اس بارے میں، وَإِسْتَكْثَرُوا، کہ وہ کمی بیان کریں یا زیادتی بیان کریں اس بارے میں جو ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو دریافت کر گننے والوں سے، تو انہوں نے کفار نے کہا تم ان سے پوچھو جو گن رہے تھے، ای الملائکہ، یہاں پر مصداق تفسیر کر دی، یعنی کہ گننے والے کون تھے؟ وہ ملائکہ جو اعمال کو لکھ رہے تھے، ان سے تم پوچھ لو کہ ہم کتنے دن رہے ہیں۔
قال تو کہا رب تعالیٰ نے فرشتے کی زبان میں، یہ فاعل کا بیان ہے، قال تعالیٰ، اور آگے صلے کا بیان ہے، کل آپ فرما دیجئے، نہیں ہے لبستم تم ٹھہرے، الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون مگر بہت تھوڑے اگر تم بے شک جانتے ہوتے تو تم بڑے ہی کچھ دن مختصر سے ایام تم ٹھہرے ہو، تم زیادہ نہیں ٹھہرے۔ مقدار، یہاں پر مصداق کا بیان ہے کہ مقدار بیان کی ان کی لمبی زندگی کی، ٹھہرنے کی، اس سے جو تھوڑی تھی بنسبت اس سے جو وہ ٹھہرے ہوئے تھے آگ میں، یعنی کہ آگ میں ان سے یہ جو باتیں پوچھی گئی تھی، تو یہ جو باتیں پوچھی گئی تھی وہ باتیں اتنی دیر بعد پوچھی گئی تھی کہ وہ آگ میں اتنی دیر ٹھہر چکے تھے کہ آگ میں ٹھہرنا ان کا زیادہ تھا اور دنیا میں ان کا ٹھہرنا بہت ہی کم تھا اور بہت ہی مختصر تھا، کیونکہ منکرین جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے اور بہت ہی مختصر ہے، اسی لیے وہ نہیں جانتے تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے بنایا تمہیں عبثا، بیکار، ہم نے تمہیں بیکار بنایا، لا لحکمت، یہ مصداق بیان کر دیا عبث کا کہ اس میں تمہارے بنانے میں کوئی حکمت نہیں ہے، رب تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم یہ سمجھتے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے۔ بالبناء للفاعل وللمفعول، اب یہ بیان کر دیا کہ یہ بنا کے لیے مفعول بھی بن سکتا ہے اور مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے اور مبنی للمفعول بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آگے مصداق بیان کر دیا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، بلکہ ہم تاکہ تم ہماری عبادت کرو امر کے ذریعے اور نہیں کے ذریعے، یعنی کہ ہم نے تم پر امر نازل کیا، حکم کیا، تو ہماری حکم کو مان کر یا ہماری بات منع کی ہوئی کو مان کر ہماری عبادت کرو اور لٹائے جاؤ ہماری طرف، تو ہم تمہیں اس پر جزا دیں گے۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس کی عبادت کے لیے۔ اب لیعبدو کا جو ترجمہ ہے وہ عبادت کرو، لیکن تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے رب تعالیٰ کی مراد کیا ای لیعرفو، کہ تم میری معرفت حاصل کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ آگے میں وضاحت اس کی کرتا ہوں۔ فتعال اللہ، تو بہت بلندی والا ہے اللہ تعالیٰ، مالک الحق، سچا بادشاہ، عن العبث وغیرہ مما لا یلیق بہ، سرے کا بیان ہے کہ بلندی والا عبث سے اور اس کے علاوہ سے کہ اس کے چیز، یہ عبث وغیرہ کوئی بھی اس کے چیز، اس کے شریک کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ مالک الحق، سچا بادشاہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور رب العرش العظیم، عزت والا عرش کا مالک ہے۔ الکرسی، مصداق بیان کیا کرسی، جو وہ سریع الحسن، بلند ہے اور اچھے طرح ہے۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، اور جو عبادت کرے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی، لا برہان لہ، اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس، یہ صفت کاشفہ ہے کہ اس کے لیے مفہوم نہیں ہے، یہ بیان کر دیا، مخاطب کی تعیین کر دی کہ یہ جو صفت ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس عبادت کرنے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ معبود بھی ہے کہ نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، بے شک وہ اس کا حساب صرف جزاؤہم، مصداق بیان کر دے حساب کا کہ اس کی جزا عند ربہم، اس کے رب کے پاس یا اور کسی کے پاس نہیں۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے کفر کرنے والے، لا یسعدون، کہ کامیاب نہیں ہوں گے، مصداق بیان کر دیا کفر کا۔ وقل رب اغفر ورحم، اے رب اغفر بخش دے، ورحم اور رحم فرما، مومنین پر رحمت کے ذریعے بہت زیادہ مغفرت پڑھ، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت رحم فرمانے والا ہے، افضل رحمت فرمانے والا ہے۔
افضل رحمت فرمانے والا. ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. جو میں نے تھوڑا سا کرایا، باقی میں نے آپ کو بولا ہوا ہے کہ آگے آپ نے خود نکالنا ہے. تو آگے آدھا رکوع آپ خود نکال کر آؤ گے. ٹھیک ہے، اگلا آدھا رکوع آپ نے خود نکال کر لانا ہے اچھے انداز میں. ٹھیک ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں. آگے میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، آگے آپ نے خود نکال کر لانا ہے سورۃ النور سے. ٹھیک ہے، اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے اس کو. اب جو بیچ میں بات آئی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی کہ وہ مجھے پہچانے. تو پہچانا کس صورت جاتا ہے؟ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. لیکن پہچاننے کا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی منزل ہونی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا، رب تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوتی، ہم رب تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، تو پھر آپ اپنا قبلہ درست کرو. آپ کا قبلہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قبلہ درست کرو. یہ بات ذہن میں رکھنا، دنیا کے اندر سر کی آنکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اور جو اس بات کا اقرار کرے وہ بندہ تو کافر ہے، دارا اسلام سے خارج ہے. ہاں، دل کی آنکھوں سے ہو سکتا ہے. اور وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، کأنک ترا، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اتنا نہیں کر سکتے تو یہ تو رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ جو خامی ہے نا، وہ ہماری طرف سے ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے چھپا ہوا ہے، بلکہ ہم میں خامیاں ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری شاہ رخ سے بھی تمہیں زیادہ قریب ہوں، لیکن ہم رب تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں، ہم رب تعالیٰ سے دور ہے. تو کس طرح دور ہوگے کہ منزل ہو، مراد ہو، بندے کا قبلہ درست ہو، تو پھر رب تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر بندہ کوشش کرے تو بندہ پہنچ بھی جاتا ہے. آج کل کے جو پیر حضرات ہیں، وہ آپ نے استاد صاحب کا وہ بیان بھی سنا ہوگا. پیر حضرات وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہی ارد گرد اپنے مرید کو گھماتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، کسی اور کی تقریر نہیں سننا، کسی اور کے پاس نہیں جانا. تو وہ کہیں اور جانے ہی نہیں دیتے. آج کل دوسرے لفظوں میں بس پیسہ کمائی ہے یہ. تو ایسے آدمی ہیں لیکن بڑے ہی قلیل ہیں. اگر ہماری منزل ہو، مقصود ہو، تو ہم رب تعالیٰ تک ضرور پہنچ سکتے ہیں. اس کے در سے کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ہم میں پردے ہیں تو ہم میں. لیکن اگر ہم نیت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اس نیت سے کہ ہمیں زیارت ہو رب تعالیٰ کی، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوگی. لیکن نیت سچی ہونی چاہیے. ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، مفتی ابو بکر شاذلی صاحب، وہ فرماتے تھے ان کے ایک مرید تھے باہر انگلینڈ میں، تو وہ سورۃ مزمل کے عامل تھے. تو سورۃ مزمل کے عامل تھے تو وہ سورۃ مزمل پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ استاد صاحب نے کہا آپ سورۃ مزمل پڑھتے ہو، آپ اس نیت سے پڑھا کرو کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو. تو وہ اس نیت سے پڑھنا شروع ہو گئے. 1 سال بعد استاد صاحب کو وہ کال کرتے ہیں. جب کال کرتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج رسول اللہ کی زیارت ہوئی. تو اب مقصد ہو، دیر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آج کہو اور آج ہی آپ کو مل جائے. پہلے اپنی نماز تو درست کرو، اپنا اچھا انداز میں تو کرو، اپنی نیت تو خالص کرو، پھر ہی ہوگا نا. تو اس میں وقت لگے گا، صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، سال بھی لگ سکتے ہیں، مہینوں بھی لگ سکتے ہیں، 10 20 30 سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن نیت خالص ہونی چاہیے. کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں رب تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہے. اگر رب تعالیٰ سے آپ نماز پڑھیں، آپ رب تعالیٰ سے نیکیاں بخشانے کے لیے نماز پڑھیں تو آپ کو مل جائیں گی، نیکیاں بخش دی جائیں گی. نیکیوں کے لیے پڑھیں تو نیکیاں آپ کو مل جائے گی. جنت کے لیے پڑھیں، جنت مل جائے گی. آپ کو پیسوں کے لیے پڑھیں تو پیسے مل جائیں گے. جس چیز کے لیے پڑھیں وہ چیز مل جائے گی. لیکن اگر آپ رب تعالیٰ کے لیے پڑھیں تو آپ کو رب تعالیٰ بھی مل جائے گا. مثال کے طور پر بغیر تشبیہ تمثیل، اگر ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کے بعد بڑا ہی مال و متاع ہے، اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے. بادشاہ اپنے نوکر کہتا ہے روٹی دے دے. وہ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سونا چاہیے. بادشاہ کہتا ہے میرے پاس بڑا سونا، اس کو دے دے، غریب کی مدد کر دے.
तीसरा आता है खाना चाहिए, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए। आखिर में एक आदमी आता है, वो कहता है मुझे बादशाह से मिलना है। बादशाह ने कहा अच्छा ले आओ उसे। बादशाह उसके पास आ जाता है, वो बादशाह से मिलता है। अब देखें हर किसी की मुराद अपनी अपनी थी। जिसकी मुराद खाना थी उसको खाना मिल गया, जिसकी जो थी मुराद कपड़े थी उसको कपड़े मिल गए, जिसकी मुराद सोना थी उसको सोना मिल गया, जिसकी मुराद बादशाह को मिलना था उसको बादशाह मिल गया, बादशाह से मुलाकात होगी। तो हम रब ताला की बारगाह में जो चीज़ मांगने के लिए जाएंगे, जिस चीज़ की हाजत लेकर जाएंगे, हमें भी वो मिल ही जाएगी। अगर हम रब ताला के बारगाह में रब ताला के लिए जाएंगे तो हमें रब ताला ज़रूर मिलेगा। हमसे अच्छा तो वो बादशाह कौन था, उसकी लौंडी है कि वो बादशाह हातिम ताई की लौंडी है कि हातिम ताई ने ऐलान कर दिया कि जो चीज़ लूटना है लूट लो। तो सब लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। एक लौंडी थी वो बादशाह के पास आ गई और बादशाह के पास आकर खड़ी हो गई। बादशाह ने कहा कि तू क्या कर रही है, सब लूट रहे हैं, माल लूट रहे हैं, तू भी लूट ले। वो उसने क्या किया, बादशाह के ऊपर हाथ रख लिया, कहा मुझे आप चाहिए। तो देखें हर किसी को अपनी अपनी चीज़ मिल गई। अब ये इस ज़िमन में मैंने बात की है कि हम कहें कि हम अल्लाह ताला की तरफ जाएं, इबादत करें, नेकियां करें, हमें रब ताला मिल जाए तो हम खाएंगे किस तरह, पिएंगे किस तरह, हमें रोजी रोटी किस तरह होगी, हमारे बच्चों को कौन पालेगा, हम क्या करेंगे। तो देखें वो लौंडी हमसे अच्छी है, क्योंकि उसने बादशाह के ऊपर जाके हाथ रखा। उसने कहा जब मुझे बादशाह मिल जाएगा तो दूसरी तमाम चीज़ें तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। तो इसी तरह बगैर तशबीह व तमसील जब हमें रब ताला मिल जाए, रब ताला की मारिफत मिल जाए, तो हमें बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद मिल जाएगी। और इसीलिए आपको हिज़्बुल बहर शरीफ का दिया है ताकि इसके ज़रिए आपकी नमाज दुरुस्त हो सके, आपके रोज़े दुरुस्त हो सके। ये असल नहीं है, असल नमाज है, असल फ़र्ज है नमाज रोज़ा, असल वो चीज़ें हैं। लेकिन उसके ज़रिए जब नवाफिल हम पढ़ेंगे, हम नवाफिल का दायरा अपने अंदर लगा लेंगे तो हमारी सुन्नतें महफूज रहेंगी। जब सुन्नतों का दायरा अपने अंदर होगा तो फ़र्ज महफूज रहेंगे। अगर हम नवाफिल नहीं पढ़ेंगे तो शैतान हमसे फ़र्ज भी छीन लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए ये हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ा जाता है। अगर नियत से पढ़ें तो इसकी बरकत भी रब ताला तक आपको पहुंचा देगी। इमाम अबुल हसन शाज़ली अलैहि रहमा का पहले भी मैंने आपको वाक़या सुनाए। आपके दौर के जो दूसरे औलिया इकराम थे वो कहते हैं कि बाकी औलिया इकराम जो हैं वो तो रब ताला के दरवाजे तक लेकर जाते हैं, लेकिन अबुल हसन शाज़ली वो शख्सियत है जो अपने मुरीद का हाथ थामता है और मुरीद का हाथ थाम के रब ताला के दरवाजे तक नहीं ले जाता, बल्कि दरवाजे को पार करके कहता है कि ये है तेरा रब, देख ले। वो है इमाम अबुल हसन शाज़ली। तो आप इस अकीदत से हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद नमाज भी इसी अकीदत से पढ़ें कि हमें रब ताला की मारिफत नसीब हो जाए, हमें रसूल का दीदार आ जाए। तो फिर आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ना एक दिन ये ज़रूर आएगा। ये बाकी और ये जो पीरों का काम है ना वो असल यही है कि रब ताला तक पहुँचाना, लेकिन आजकल के वो अपने अंदर ही बस गिरे हुए हैं कि हमें ही हमारी सब चीज़ सुने और किसी की तरफ ना जाएं, किसी की ना सुने, किसी की सुन ले तो क़यामत बर्पा कर देते हैं। तो आप इससे निकलें, आप अब आलिम बन रहे हैं, आगे आखिरी स्टेज आपका जा रहा है, तो आगे आपने यही आगे तबलीग करनी है, यही बातों को आपने बयान करना है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से करना। आगे खुलासतुल फराइज़ का ये आपने पूरा कर लिया होगा। आगे आप पीछे आ जाएं, मुनास्खा की जो बहस है, तो आपने कल ना ये मुनास्खे की मय्यतें करके लानी है दोबारा एक मरतबा, ठीक है। मुनास्खे की आपने दोबारा मय्यतें करके लानी है और इनमें ना रकम भी आपने तकसीम करनी है। पहले जितनी आपने रकम तकसीम की थी वो तो की थी, इसके अलावा भी आपने रकम तकसीम करनी है, ये करके आनी है। और फिर उसके बाद आप ये मय्यतें हल करके लानी है सुबह, ठीक है। इनको अच्छे अंदाज में आपने हल करना है,
ٹھیک ہے، پھر آگے وہ میں کرواؤں گا آپ کو، ان کو اچھے اور رقم بھی تقسیم کرنی ہے ساتھ ساتھ، آگے نکالیں آپ، اور یہ جو 3 کتابیں ہیں ان کو بھی اچھے طرح سے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں ان کو پڑھتے رہنا، 3 صفحے اور سب یاد کر کے بھی لانا ہے، اور حاشیے کے لیے بھی آپ لکھ لیں، کیونکہ اصل چیز یہ دیکھیں، اصل چیز جو ہے نا، اصل چیز وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب حل کر لو، آپ مسائل پڑھو چل پہ، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال، اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ حفظ کرو، جو چیز پڑھو وہ آپ کو یاد ہو، فی الفور یاد ہو، میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو چیز پڑھوں، جو چیز یاد کروں، وہ مجھے صرف یہ نہیں ہے کہ میں کتاب حل کروں، کوئی پڑھنے آیا تو میں اس کو پڑھا دوں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز پڑھوں اس کو حفظ کروں، زبانی وہ مجھے یاد ہو، کیونکہ اصل علم یہی ہے کہ زبانی یاد ہو، جو یہ ہے دیکھ کر بتا دینا وہ علم تو نہ ہوا نا، ٹھیک ہے، وہ تو دیکھ کر بتانا، تو اصل یہ ہے کہ حفظ کرو آپ، ٹھیک ہے، اسی طرح جو فتویٰ وغیرہ لکھو، سوال کا جواب دو، وہ بھی آپ حفظ ہی کرنے کی کوشش کیا کرو، آگے نکالیں آپ شرح وقایا کا، وحل وطیو منقوطیہ دم میہا لأکثر الحیض او النفاس قبل الغسل دون الوطء منقوطیہ لأقل منہ، اور حلال ہے وطی کرنا جس کا بند ہو جائے خون حیض کے اکثر دنوں سے یا نفاس کے اکثر دنوں سے، غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا حلال ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی 6 دن، اب حیض بند ہو گیا 7 دن بعد، ٹھیک ہے، یہ 6 دن بعد بند ہوا، عادت تھی، تو اب وطی کرنا حلال ہے غسل سے پہلے بھی، یہ آپ مسائل پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے بارِ شریعت میں اس کو ایک اور اچھے انداز میں پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ وطی کرنا اس شخص کا اس عورت سے جس کا خون بند ہو جائے اس کی حیض کی کم مدت میں، ایلی اقل من الاکثر، یعنی کہ اکثر سے کم مدت میں، یعنی کہ عادت تو تھی 5 دن، 4 دن میں بند ہو گیا، تو اب وہ غسل سے پہلے وطی نہیں کر سکتا، وَهُوَ أَن يَنْقَطَعَ الْحَيْض، اور وہ یہ کہ منقطع ہو جائے حیض 10 دنوں سے پہلے، یعنی کہ کم مدت میں سے مراد یہ 10 دن یا اس کی عادت سے کم، یا نفاس کی 40 دنوں سے کم میں بند ہو، الا اذا مدى وقت، ہاں جب گزر جائے اتنا وقت جس میں غسل اور تکبیر تحریمہ کا وقت ہو تو پھر اس سے غسل کرنا جائز ہے، یعنی کہ اگر بند ہوا 5 دن عادت تھی، 4 دن بند ہو گیا، 4 دن میں بند ہو گیا، اب غسل سے پہلے تو وطی نہیں کر سکتا، ہاں اتنا وقت گزر گیا ہے کہ جس میں غسل کی گنجائش ہے، تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، تو پھر وطی کر سکتا ہے، یعنی کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد غسل کر سکتا ہے، فاہن، یہ فاہن سے مطلب ہے فہین ہے، ٹھیک ہے، پس اس وقت حلال ہوگا اس کا وطی کرنا اگرچہ نہ ہی غسل کرے، وقت کے قائم مقام ہونے کے لیے، اقامتاً قائم مقام ہونے کے لیے، وقت کے اس چیز کے جس میں ممکن تھا غسل کرنا، تو وہ حقیقتاً قائم مقام ہو جائے گا غسل کے وطی کے حلال ہونے کے حق میں، حقیقتاً قائم مقام ہو جائے گا غسل کرنے کے وطی کے حلال ہونے کے حق میں، یعنی کہ اتنی ایک مقدار مل گئی ہے، تو اب اتنی مقدار یہ اس طرح کے گویا کہ اس نے غسل کر لیا ہے حقیقتاً کی طرح، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جائز ہے وطی کرنا، وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، اور تو جان کہ جب بند ہو جائے خون 10 دن سے پہلے، بعد اس کے کہ گزر جائے 3 دن یا 3 دن سے زائد، پس اگر ہو بند اس میں اور عادت نہ ہو تو واجب ہے یہ کہ مؤخر کرے غسل کو نماز کے آخری وقت تک، پس اگر خوف ہو فوت ہونے کا نماز کا تو غسل کرے اور نماز پڑھے، اور مراد آخری وقت سے مستحب ہے نہ کہ مکروہ، یعنی کہ ایک عورت تھی، اس کی عادت تو تھی 6 دن، لیکن اب خون بند ہوا 4 دنوں میں، ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد بند ہوا، 3 دن سے پہلے نہیں، 3 دن کے بعد بند ہوا، ٹھیک ہے، اب 4 دن میں بند ہوا تو اب وہ غسل نہ کرے،
بلکہ نماز پڑھے گی آخری وقت میں، یعنی کہ اتنا وقت بچ گیا کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اب وہ غسل کر لے گی اور نماز پڑھ لے گی، پہلے نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت سے مراد کیا مستحب وقت ہے، مکروہ وقت، جس طرح عصر میں نا آخری 20 منٹ مکروہ وقت ہوتے ہیں، وہ والا وقت نہیں بلکہ مستحب وقت، مستحب وقت 20 منٹ سے پہلے ہوتا ہے، اگر وہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر وہ کیا کرے گی، غسل کرے گی اور نماز پڑھ لے گی مکروہ وقت کو سے پہنچنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِنْقِطَاعُ، اور اگر ہو بند ہے اس کی عادت پر یا اکثر پر، یعنی کہ یا تو عادت کے طریقے پر ہو یا عادت سے زائد بند ہو، اور ہو مبتدا آپ کو میں نے بیان کیا ہے کس عورت کو کہتے ہیں جس کو پہلی مرتبہ حیض ہوا، اور ہو مبتدا تو مؤخر کرے غسل کو استحباب کے طریقے پر، یعنی کہ غسل کو وہ تب کرے گی مستحب کے طریقے پر، جس طرح پیچھے گزر گیا اس طریقے پر کرے گی۔ اور اگر بند ہو 3 دن سے پہلے تو تھی بات 3 دن کے بعد بند ہو، اب یہ ہے کہ 3 دن سے ہی پہلے بند ہو، 1 دن حیض آیا بند ہو جائے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں بند ہو 3 دن سے پہلے تو مؤخر کرے نماز کو آخری وقت تک، بس جب خوف و فوت ہونے کا تو وضو کرے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3 دن سے پہلے حیض نہیں ہوتا، وہ تو نفاس ہوتا ہے، اسی وجہ سے۔ پھر ان مذکورہ صورتوں میں جب لوٹ آئے خون 10 دن کے اندر، یعنی کہ ان مذکور جو صورتیں بیان کی ان میں اگر 10 دن سے پہلے خون دوبارہ آ جائے تو باطل ہو جائے گا حکم اس کی طہارت کا، مبتدا ہو یا معتادہ ہو، مبتدا جس کو پہلی مرتبہ، معتادہ جس کی عادت بنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، باطل ہو جائے گا حکم، یعنی کہ اگر 3 دن سے پہلے تھا یا 3 دن کے بعد خون آیا، اب 10 دن سے پہلے اس کو پھر آ گیا، تو اب جو حکم طہارت کا لگا تھا وہ طہارت کا حکم ختم ہو جائے گا، وہ پھر ناپاکی کی حالت میں آ جائے گی۔ فَإِذَا انْقَطَعَ، پس جب ختم ہو جائے 10 دن سے یا 10 دن سے زیادہ پر، یعنی کہ 10 دن بعد ختم ہو یا 10 دن 11 12 13 دن بعد ختم ہو، تو پس گزر جائے 10 دن گزر جائے تو پھر حکم طہارت کا رہے گا اور واجب ہوگا اس پر غسل کرنا، یعنی کہ پہلے تو یہ ہے کہ 10 دن سے پہلے خون لوٹا ہے، اب تو پھر تو کیا ہے وہ ناپاک ہوگی، پاکی کا حکم باطل ہوگا۔ اور اب دوسری کیا صورت ہے؟ اب دوسری صورت ہے کہ 10 دن یا 10 دن کے بعد باندھو، تو پھر پاکی کی صورت لگائیں گے، ناپاکی کی صورت نہیں لگائیں گے، اور واجب ہوگا اس پر غسل کرنا، پھر بھی واجب ہوگا۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے کہ معتاد اس کو کہتے ہیں جس کی عادت بنی ہوئی ہو، وہ یہ کہ دیکھے 1 دن خون 1 دن طور، اور اسی طرح 10 دن دیکھے، ٹھیک ہے، تو پس جب دیکھے خون تو چھوڑ دے نماز کو اور روزے کو، پس جب طور ہو 1 دن میں اور دوسرے دن میں، تو پس جب طور ہو 1 دن دوسرے دن میں تو وضو کرے اور نماز پڑھے، پھر تیسرے دن میں چھوڑ دے نماز کو اور روزے کو، پھر چوتھے دن میں غسل کرے اور نماز پڑھے، اور اسی طرح 10 دن، یعنی کہ ایک عورت ہے جس کو 1 دن خون آتا ہے 1 دن طور، 1 دن خون 1 دن طور، تو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس دن خون آئے گا اس دن وہ کیا کرے گی، نماز روزے کو چھوڑ دے گی، اور جس دن خون نہیں آئے گا اس دن وہ نماز روزے کو پڑھے گی۔ تو یہ جو قول ہے نا، یہ وہ نہیں، متفق علیہ قول نہیں، متفق علیہ وہی قول ہے جو پیچھے بیان ہوں گے کہ اگر درمیان میں طہر آتا ہے تو وہ طہر فاصل نہیں ہوگا بلکہ وہ طہر حیض میں ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے، وہی قول ہے، یہ قول نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے انداز میں آپ نے یاد کرنا، اور آگے آپ نے جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ آپ نے اچھے انداز میں لکھا ہوگا۔ آگے میں آپ کو کچھ فتوے لکھاتا ہوں، فتاوی نوریہ یہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں 5-7، یہ آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، صفحہ نمبر بھی لکھ لیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ آہستہ آہستہ ہر 2 دن بعد یہ دیتے رہیں، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں۔ پہلا تو یہ ہے، شاید یہ میں نے پہلے کرا دیا، یہ 130 صفحہ نمبر پہ ہے۔ کون سے صفحہ نمبر؟ 130 صفحہ نمبر میں ہے کہ ایک تندور جس میں آگ تھی، اس میں کتا گر کر مرنے کے بعد نکالا گیا، آیا کہ وہ تندور پاک ہو سکتا ہے یا نہیں، تندور پاک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ ایک فتویٰ صرف اسی فتوے پہ قیاس نہ کرنا، یہ ایک
اس کی آگے ساری صورتیں ہیں، ٹوٹل جتنے بھی اس کے متعلق فتوے ہیں، اردو شروحات میں دیکھو آپ، بہار شریعت میں دیکھو، فتاوی رضویہ میں دیکھو، جہاں جہاں سے آپ کو ملتا ہے وہاں سے دیکھو، اور آپ کو اچھے انداز میں لکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، 130 صفحہ نمبر والا لکھ لیا آپ نے، آگے آ جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ 130 آگے 270 207 صفحہ نمبر پہ ہے، یہ 2 سوال ہے، لیکن آپ نے یہ لکھنا ہے کہ چلتی ریل گاڑی پہ فرض نماز پڑھنے کا حکم، ٹھیک ہے، یا کیسے ادا کی جاتی ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ آگے پھر یہ سارا بڑی تفصیل سے وضاحت کیا انہوں نے، اور فتاوی رضویہ سے بھی انہوں نے ثابت کیا اچھے انداز میں، ان کی عبارت سے، تو اس کو اچھے انداز میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہو گئے، 207 صفحہ نمبر پہ ہے۔ آگے پھر 207 لکھ لیا، آگے آ جائیں، آگے ہے 361 صفحہ نمبر پھر یہ فتویٰ ہے نیچے والا، ٹھیک ہے، کہ ایک زید ہے جو باقاعدہ مرد ہے، اور عورتیں والے بھی بعض اسباب ہیں، تو وہ پیشاب کرتا ہے، تو آیا اس صورت میں اس کی نماز جماعت کے ساتھ کرانے کا کیا حکم ہے، یہ آپ نے پڑھنا، اور پیچھے اس کے متعلق اور بھی فتاوی جاتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں اچھے انداز میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 361 صفحہ نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، آگے ہے 509 پہ ہے، 9 سے شروع ہو رہا ہے، 509 کہ 3 دعائیں ایک شخص مانگتا ہے، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، 510 صفحہ نمبر پہ ہے، 510 صفحہ نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، آگے ہے 606 صفحہ نمبر، 606 صفحہ نمبر، مسافر سنت موقدہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں، بعض لوگ ادا نہیں کرتے، اس بارے میں حکم، تو یہ تفصیل سے ہے، آپ نے اچھے انداز میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 606، ٹھیک ہے، 606 صفحہ نمبر۔ آگے ہے 654 ٹھیک ہے، 654 پہ مسئلہ ہے کہ قبرستان میں جب کہ قبر سامنے موجود ہو تو وہاں نماز جنازہ ہو سکتی ہے نہیں، اور اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو تو پھر جائز ہے کہ نہیں، تو یہ تفصیل سے فتویٰ لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے اچھے انداز میں آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہو گیا ایک بات، بہار شریعت سے بھی آپ نے دیکھنا، فتاوی رضویہ سے بھی دیکھنا۔ فتاوی رضویہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فتاوی رضویہ کی 32 جلدیں بھی ہیں، 33 جلد جو ہے نا آخر والی چھوٹی سی جلد 32ویں جلد ہے، اس میں نا فہرست ہے بڑی آسان، پہلے اس فہرست کی طرف رجوع کریں آپ، اس فہرست میں الف با تا سا کے اعتبار سے آئے گا، جس طرح کہ یہ یہاں پہ ریل گاڑی پہ آیا تو آپ پر رے پہ جائیں گے، لکھا ہوگا ریل گاڑی پر نماز پڑھنے کا حکم، ٹھیک ہے، ریل گاڑی پہ لکھا ہوگا، پھر صفحہ نمبر لکھا ہوگا، اور صفحہ نمبر بھی لکھا ہوگا اور جلد نمبر بھی لکھا ہوگا، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ آئیں فہارس پہ، 31ویں جلد ہے، ٹھیک ہے، 30 اور 31ویں جلد یہ جو ہے یہ فہارس کی ہے، فہرست کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ 8ویں جلد اوپر لکھا ہوگا، نیچے سارے مسائل لکھے ہوں گے، 8ویں جلد میں جائیں، مسئلے کو ڈھونڈے، پھر صفحہ نمبر کو ڈھونڈے، پھر اس صفحہ نمبر کو دیکھنے کے بعد فتاوی رضویہ کی وہی جلد نکالیں، 8ویں ہے 9ویں ہے جو بھی ہے، اس میں جائیں اور اس کو اچھے انداز میں پھر اس فتوے کو دیکھیں، مسئلے کو پڑھیں، اچھے انداز میں دیکھیں یہ فتاوی فقیہ رسول کس طرح کہتے ہیں، فقیہ اعظم کس طرح کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کس طرح کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک ٹرین پہ نا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فرض نماز، لیکن آپ اس کو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اور غلام رسول سیدی صاحب کی مسلم شریف جو ہے نا وہ غالباً 2 جلد ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بڑا ہی اچھے وضاحت سے لکھا ہے کہ ٹرین پر نماز پڑھنا
جائز ہے، اور انہوں نے تطبیق دی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں کس طرح ٹرین جو تھے انگریز ان کے لیے روکی جاتی تھی ان کے کھانے کے لیے، تو نماز کے لیے بھی روک سکتے، لیکن آج کے دور میں انگریز کے لیے روکی نہیں جاتی، ویسے عموماً رکتی ہی نہیں ہے ٹرین، تو کیا حکم ہے؟ تو دور بدلنے کے اعتبار سے حکم بھی بدلتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے اچھے انداز میں وضاحت سے اچھا کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے، بہار شریعت، تمام فتاوی جات جتنے بھی ہو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، جدید فتاوی جات ڈاؤن لوڈ کریں، اور اچھے انداز میں آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ کو میں نے لکھوا دیے، یہ آپ ہر 2 دن بعد لکھ لیا کرنا، ٹھیک ہے، اور چیک بھی کروا دیا کرنا۔ اس اعتبار سے محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا